اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ نماز کا ترجمہ اور اس کی بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ نماز میں کیا کیا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی کیسے ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو یہ روزمرہ کی عبادت ہے، اس کے بارے میں سب کو ترجمے کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو سب سے پہلے نیت ہوتی ہے، نیت تو سب کو معلوم ہے، اس کے بعد ثنا آتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، اللہم اے ہمارے رب، و بحمدک تمام تعریفوں کے ساتھ، وتبارک اسمک اور برکت والا ہے تیرا نام، وتعالی جدک اور بلند ہے، بہت بلند ہے تیری شان، ولا الہ غیرک اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یعنی یہ ہم نے سب اللہ کی ثنا بھی بیان کی، پھر اللہ کے ساتھ یہ بھی کیا وعدہ کہ ولا الہ غیرک تیرے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ پھر شروع کرتے ہیں، یہ ہر نماز میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے یہ سورہ فاتحہ۔ جتنی بھی نمازیں ہیں ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ ہوتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے یعنی مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم قیامت کا، یعنی قیامت کے دن اللہ کے یہاں میں حاضر ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم قیامت کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں ہم، و ایاک نستعین اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بھی یعنی بات ہم نے واضح کر دی کہ تیرے سے علاوہ کوئی کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر نعمتیں فرمائی آپ نے، غیر المغضوب نہ کہ جن پر غضب ہوا تیرا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا ہمیں راستے پہ چلانا میرے مولا، آمین۔ اس کے بعد پھر سورت ہوتی ہے، کوئی سورت قرآن کریم کی کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو سورہ غاشیہ آج پڑھ لیتا ہوں آپ کے سامنے، سورہ غاشیہ پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد ایک سورت ہوتی ہے، سورہ غاشیہ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس پہنچی خبر قیامت کی، یعنی اس واقعہ کی جس دن چھا جائے گی قیامت۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، جس دن وجوہ چہرے، یومئذ اس دن خاشیہ دبے ہوئے ہوں گے، یعنی مصیبت میں ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ عمل میں ہوں گے یعنی مشکل میں ہوں گے، ناصبہ اور پھر خستہ حال ہوں گے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، ڈالے جائیں گے، تصلیٰ ڈالے جائیں گے، نارا حامیہ دہکتی آگ میں، اس کا من عین آنیہ اور پھر پلائے جائیں گے، اس کا پلائے جائیں گے من عین آنیہ گرم پانی۔ لیس لہم طعام، نہیں ہوگی کوئی کھانا، الا منظری لیکن خاردار جاڑیاں۔ لیس لہم، یہ لوگ وہ ہیں جو کافر ہوں گے۔ لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا، الا منظری لیکن کانٹے دار۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمن نہ ہی کام آئے گا ان کا
حلوہ کرے گا یعنی موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی کوئی بھوک سے رفع کرے گا بھوک کو۔ وجوہ یومئذ، یہ تو ان کی آگئی حالت جو مشکل کافر اور منکر ہیں۔ اس کے بعد آ رہی ہے بات مومنوں کی۔ وجوہ جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی اللہ کو راضی کرنے کی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو نعمتوں میں ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش کی وجہ سے خوش ہو رہے ہوں گے۔ لسعیہا اپنی کوشش کے بدولت راضیہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ فی جنات عالیہ، اور بہشت بری میں ہوں گے، یعنی بہشت کے جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، ادھر کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی۔ لا تسمع، نہیں سنیں گے، فیہا لاغیہ، کوئی لغو بات۔ فیہا عین جاریہ، اس میں پھر چشمے ہوں گے بہہ رہے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور پھر اس میں تختے ہوں گے، سرر مرفوعہ، بلند یعنی جس پر بیٹھیں گے وہ تکیہ لگائیں گے۔ واکواب موضوعہ، اور آبخورے ہوں گے، یعنی پانی پینے کے جو ہے وہ موضوع اچھے قسم کے۔ ونمارق مصفوفہ، اور گدے بچھے ہوں گے، مصفوفہ صف در صف۔ وزرابی مبثوثہ، اور پھر قالین ہوں گے مبثوثہ پھیلے ہوئے۔ افلا ینظرون، اب یہ پھر رب تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا لا ینظرون، کیا وہ نہیں دیکھتے الی الابل، اونٹ کو، کیف خلقت، کیسے ہم نے اس کو تخلیق کیا، پیدا کیا، وإلی السماء کیف رفعت، اور کیسے آسمان کو، وإلی السماء، اور آسمان کو، کیف رفعت، کیسے ہم نے بلند کیا، وإلی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کو کیسے لگا دیا، زمین پر پکا کر دیا۔ وإلی الجبال، اور پہاڑوں کو، کیف نصبت، کیسے نصب کیے، وإلی الأرض، اور زمین کو، کیف سطحت، کیسے ہم نے اس کو تو زمین میں لگایا، بچھایا۔ فذکر، پس آپ نصیحت کریں، انما انت مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں صرف۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں، الا من تولی، مگر جو کوئی پیٹھ پھیرے و کفر، اور کفر کرے، فیعذب اللہ العذاب الاکبر، پس اللہ تعالیٰ اس کو عذاب زبردست دے گا۔ انا الینا ایابہم، بے شک ان کا ہماری طرف لوٹنا ہے۔ ثم انا علینا حسابہم، پھر ہم پر بھی ہم حساب خود ہی لے لیں گے۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہی آئیں گے اور ہم حساب بھی لے لیں گے۔ تو یہ ہو گئی صورت۔ اس کے بعد پھر تک نیچے جاتا ہے انسان، جو رکوع میں جاتا ہے، تو رکوع میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں 3 بار پڑھتا ہے، سبحان ربی العظیم، میرا رب بلند برتر ہے، میرا رب یعنی عظمت والا ہے، سبحان ربی العظیم، میرا رب یعنی اللہ کے ساتھ انسان اپنا رشتہ جوڑتا ہے، میرا رب سبحان ربی العظیم، میرا رب بلند ہے، عظمت والا ہے۔ تو رب کی طرف سے جواب آتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، تو رب فرماتے ہیں کہ میں نے سن لی، اللہ نے بندے کی بات سن لی، سمع اللہ، سن لی اللہ تعالیٰ نے، لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے رب تیرے لیے سب تعریفیں ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے نیچے جاتے ہیں سجدے میں، تو پھر انسان کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا پروردگار عالی شان ہے، بہت بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہتا ہے، میرا رب بلند برتر عالی شان ہے، 3 دفعہ کہہ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے اوپر اٹھتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے تشہد میں۔ التحیات للہ، تمام زبانی باتیں اللہ کے لیے ہیں، والصلوات، اور بدنی باتیں بھی، والطیبات، اور مالی باتیں بھی۔ السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہے، آپ پر، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، اور برکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ پھر السلام علینا، پھر کہتا ہے السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیک بندوں پر بھی، صالح بندوں پر بھی۔ پھر یہ گواہی دیتا ہے انسان
اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمدً کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ، اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر درود شریف آتا ہے اس کے بعد، اللہم صلی علی محمد، اے رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ صلی علی محمد، رحمتیں فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اعلیٰ آل محمد، اور آل محمد پر، کما صلیت، جیسا تو نے رحمتیں فرمائیں، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، اعلیٰ آل ابراہیم، اور ان کی آل پر، انک حمید مجید۔ پھر یہ بھی ہے انک حمید مجید، سب بزرگی اور تیری حمد تیرے لیے ہے، انک حمید مجید، بے شک تو ہی حمد اور بزرگی کے لائق ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تعالیٰ بارک علی محمد، برکتیں فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، کما بارکتا، جیسا کہ تو نے برکتیں فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، بے شک تو ہی حمد اور تعریفی بزرگی والا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دعا آتی ہے، رب اجعلنی، اے رب ہمیں بنا دے، اے میرے پروردگار، یہ درود کے بعد کی دعا آتی ہے، رب اجعلنی، اے میرے رب مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، امی ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کرنے والا، ربنا وتقبل دعا، اے رب میری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے رب میری بخشش فرما، ربنا اغفر لی، میری بخشش فرما دے میرے مولا، ولوالدی، اور میرے والدین کی بھی، وللمؤمنین، اور مومنوں کو بھی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کتاب ہوگا، جس دن قیامت آئے گی اور حساب ہوگا۔ تو یہ ہوگی نماز۔ یہاں پھر اس کے بعد سلام پھیرے گا، ایک طرف دائیں طرف، ایک بائیں طرف، السلام علیکم، پھر بائیں طرف پھیرے گا سلام۔ تو یہ ہے پوری نماز آ گئی۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کس طرح قرب مانگتے ہیں۔ جب سجدے میں جاتا ہے انسان تو سب سے زیادہ قریب اللہ کے وہی حالت ہوتی ہے انسان کی، تو اللہ کے یہاں زیادہ سے زیادہ سجدے کرے، اور پھر اس کی قرب میں رہے، اور پھر اسی وقت اسی حالت میں اس کو اللہ مانے، اس کو رب مانے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو پھر جو اس سے ضرورتیں اپنی مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا رب۔